اپنے رحم اور فضل سے کہ انہوں نے صبر کیا 3 اولادوں کی موت پر، جنت میں داخل کریں گا۔ تو یہ اولاد جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور وہ اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مرتی ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک روایت ہے، راوی حدیث فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جو مسجد میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھتے، تو ایک آدمی اس مجلس میں آتا جس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ آتا، اور وہ اپنے باپ کے مانڈی پر بیٹھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، مطلب ایک مجلس ہوتی آپ وسلم کی، صحابہ آتے تو ایک صحابی اپنے چھوٹے بچے کو لایا کرتے تھے جو مانڈی پر بیٹھتا، بہت چھوٹا ہوگا، پتہ نہیں کیا عمر رہی ہوں گی، چھوٹا بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ روز لے کر آتا ہے اپنے بچے کو۔ ایک دن پوچھا اور کہا تحبہ، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے، اپنے بچے سے، کیا تو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ سے ویسی محبت کرے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں، مطلب میں اس سے بہت بے انتہا محبت کرتا ہوں، اللہ آپ سے ویسی محبت کرے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں بہت میں محبت کرتا ہوں، اور کچھ وقت بعد وہ آدمی آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے جو آتا میری مجلس میں، جو ایک بچے کو ساتھ لاتا اور درس سنتا، میری باتوں کو سنتا، میری مجلس میں تشریف فرما ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول، وہ آدمی روز جو بچے کو لے کر آتا تھا اس لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ اس مجلس میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ اس مجلس میں آنے سے اس کو اس کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ روز لے کر آتا تھا اس کو۔ اب ظاہر سی بات ہے اب وہ خالی آتا آ رہا ہے، اس کا بچہ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول، اس کو اتنا رنج ہوا اور وہ اس مجلس میں اس لیے آنا چھوڑ چکا ہے کہ اس کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے اسے یاد آ جاتا ہے ہر بار اس مجلس میں، تو لہٰذا وہ آنا بند ہو گیا، مجلس میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا کر لاؤ میرے پاس، اسے بلاؤ۔ جب اس شخص کو بلایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے بتلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا اے شخص، تجھے کیا بہتر لگتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ زندگی میں فائدہ اٹھائے یا پھر آخرت میں فائدہ اٹھائے؟ اے شخص، تجھے کیا بہتر لگتا ہے، تو اس زندگی میں اس بچے کے ساتھ فائدہ اٹھائے یا آخرت کی زندگی میں؟ وہ صحابی رسول سے کیا بولتے؟ انہوں نے فرمایا اور کہا کیا تم آخرت میں، کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو وہ تم سے پہلے سے دروازے پر تمہارے لیے دروازہ جنت تک کھول دیں گا۔ اے شخص، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا دنیا میں اس بچے کا فائدہ اٹھاؤ، یا یہ تم چاہتے ہو کہ آخرت میں فائدہ اٹھاؤ، کہ یہ بچہ جو تمہارا فوت ہوا ہے یہ جائیں گا، تم سے پہلے جائیں گا اور جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلوائیں گا؟ تم کیا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو یا زندگی میں فائدہ؟ تو اس شخص نے جواب دیا اور کہا اس نے کہا آخرت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضا کا لک، تو تیرے لیے یہ ہے، تو تیرے لیے یہ ہوا کہ تیرا بیٹا تجھے جنت میں لے جائیں گا، دروازہ کھلائیں گا۔ اس پر جب یہ صحابہ نے سنا تو ایک شخص صحابی نے کہا اللہ کے رسول، کیا اس کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ فوراً پوچھ لیا کیا اس کے لیے خاص ہے کہ اس کا بیٹا مرا تو جنت میں لے جائیں گا، یا سب کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ یہ تم سب کے لیے، بل کلکم، تم سب کے لیے ہے۔ مطلب اس امت میں سے جس کسی کی اولاد جو ہے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو روز قیامت وہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جب تک داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ اس کے والدین کو نہ کیا جائے، اور جنت کا دروازہ کھلوا کے رکھیں گے اپنے والدین کے داخلے کے لیے۔ دیکھ رہے آپ اولاد کتنی اہم چیز ہے، اس کی پیدائش بھی خوشی اور مسرت، اس کی موت بھی آخرت میں فائدے کا باعث ہے۔ شریعت میں تو مومن کے لیے خوشی اور غم دونوں فائدے مند ہیں، بشرطے کہ صبر کرے اس پر اور خوشی میں شکر ادا کرے، دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔